السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ حنین حبیب صاحب کی اپنے آ، آراء میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میں ان صاحب سے واقف نہیں ہوں، لیکن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تحریک چلانا فلسطین کے لیے احتجاجی مظاہرے کرنا تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے، نہ انہوں نے لڑنا ہے، نہ یہ ان کا یہ کام ہے، اور آخر میں بھی انہوں نے کہہ دیا نہ وہ امت کی مائیں ہیں، نہ بننے کی کوشش کریں۔ کچھ کرنا ہے تو اپنے گھر کو سنوار لیں، اپنے بچوں کی مائیں بنیں، انہیں مجاہد بنائیں اور اپنے گھر کی اصلاح کرتی رہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صحابیات نے نہ بدر، نہ احد، نہ احزاب، نہ کسی دشمن کے خلاف کیمپین چلائی، نہ امت کی بیداری کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ سیدہ عائشہ نے کیا، لیکن اس پر ان کو افسوس رہا۔ ویسے سیدہ عائشہ کو اپنے گھر سے نکلنے پر افسوس نہیں تھا، اور جو ان کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی صحابہ کی تعداد چلی تھی وہ بھی ان کے گھر سے نکلنے کی قائل تھی، ان کو اپنی ججمنٹ کے غلط رخ پہ ہونے کا افسوس تھا۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے، مجھے شیخ صاحب کی یہ جو بات ہے یہ اس طرح کی لگ رہی ہے جیسے وہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، کالجز میں پڑھتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں کلب سوسائٹیز چلاتی ہیں، نوکریوں کے اندر جو ہے پروجیکٹس کو لیڈ کرتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں۔ ہمارے مرد جو ہیں وہ صرف پیسے ہاتھ میں دے کے معماری کا کام بھی انہی سے کرواتے ہیں، الیکٹریشین کا کام بھی وہی کرواتی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی وہی ڈیل کرتی ہیں۔ لڑکے والے بچے جو ہیں ان کی بھی نمازوں کا، ان کے بھی جو ہے نا مردانہ وہ جو ضروریات ہوتی ہیں اس کا بھی خواتین، ہمارے مرد نہیں خیال رکھتے، کیونکہ وہ اس کو گھر کا کام سمجھتے ہیں، لہٰذا اس میں وہ عموماً اپنے ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھتے۔ بچوں کی جو ہے نا واش وغیرہ کرنا وہ تو خیر بالکل ہی آؤٹ آف کوشچن ہے۔ اس کا ساتھ جو ہوتا ہے نا، یہ ان کو ایک تو فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا ان کو لیکن جب ان خواتین کو یہ بات آتی ہے کہ جی آپ نے مسجد کی نماز اور جو ہے جمعے کے اندر آپ کی حاضری اور آپ کی اسلامی اجتماعات میں حاضری، اس کے بارے میں تو وہ فوراً کہتی ہے وہ تو خاتون کی کوٹھری میں نماز جو ہے نا وہ پڑھنا ہے۔ تو چلیے آئیے وہ والی بات کرتے ہیں جس بات کی ضرورت بھی ہے اور جو بات حق اور اس انصاف کے مطابق بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا، اس کو یہیں سے لے لیتے ہیں۔ اسلام ہمیں دو حدیں دکھاتا ہے اور ان کے درمیان کی راہ جو ہوتی ہے نا وہ توازن کی راہ ہوتی ہے۔ عورتوں کے کہہ دیا کوٹھڑی کی نماز، اور مردوں کو کہہ دیا کہ اپنی خواتین کو مسجد سے جانے پہ منع نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے درمیان کا راستہ خواتین کا ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ نہ صحابیات نے کوئی تحریک چلائی، جی بالکل تحریکیں چلائیں، صحابیات کے نام پہ تحریکیں چلتی تھیں، اور اس چیز کے اندر ان کی پوری پولیٹیکل اویئرنیس ہوتی تھی، اور وہ پوری طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی تھی پولیٹیکلی اپنے مردوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں اور غزوات میں جانے کے لیے اپنی بیویوں کے درمیان قرعے ڈال کے لے کے جاتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ان کو صرف اپنی وائف کی کمپینین شپ چاہیے تھی؟ جی نہیں، بات یہ، اور عورتوں نے دکھایا۔ سیدہ ام حرام کی بات کر لیتے ہیں، کہہ کے قسطنطنیہ کے لیے جو غزوہ تھا اس کے اندر شریک ہوئی، ان کی بایوگرافی پڑھیں، 9 کیمپینز ہیں جن کے اندر انہوں نے ایکٹیو شرکت کی ہے۔ خولہ بنت ازور ہیں۔ سیدہ عائشہ کی یہ بات ہم نے آپ کے سامنے کر دی کہ ان کا افسوس کی بنا یہ نہیں تھی، کچھ اور تھی۔ تو بات یہ ہے کہ بات وہ کریں جو کرنے والی ہوں، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ کل یہ سر پہ آ پڑا نا جہاد، تو انہی خواتین کو نہ صرف اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے لڑنا ہے، نہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے تلواریں بھی اٹھانی ہیں، اور سب کچھ کرنا ہے۔